اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا تھا. یہ اسلام کا حکم ہے ہر دور کے لیے. جہاں جہاں بھی غیر مسلم اقلیتیں مسلمان آبادیوں میں ہوں گی وہاں پہ یہ حکم ہوگا. اور ایک بات اور بھی میں عرض کرنا چاہتی تھی کہ یہ جہاں پہ غیر مسلموں کی آبادی ہو مسلم ریاست کے اندر ان پر کوئی پابندی نہیں کہ وہ چیزیں جو اسلام میں حرام ہیں وہ اپنی آبادی میں ان کو استعمال میں لا سکتے ہیں. جیسے بالکل ایسے ہی ہے. تو شراب کا ہے, جیسے شراب ہے, خنزیر ہے, پگ ہے, بالکل اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اس کے لیے ان کے اوپر کوئی سختی نہیں. وہ اپنی آبادی کے اندر جیسا کہ وہ اپنی عبادت گاہ کے اندر اپنی مرضی سے اپنی عبادات کو انجام دینے کے مجاز ہیں. میم یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے سلائیڈ سا ذکر کیا بیت المال سے ان کی مدد کرنے کا, تو یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یا خلفائے راشدین کے عہد میں کہیں ایسی کوئی اگزامپل ہمیں ملتی ہے کہ ان کی بیت المال سے مدد کی گئی؟ کاؤنٹ لیس, بے شمار. ان کے ادوار میں بڑی ایسی مثالیں ہیں. معذور افراد کو اسی طرح الاؤنس ملتا ہے, اسی طرح سے وظیفہ ملتا ہے جیسے مسلم افراد کو. اور بلکہ اسلام نے یہ حکم, دیکھیے وہ ویسے ہی شہری ہیں جیسے مسلمان شہری اپنے ملک میں ہے, بالکل وہ اسی طرح سے ہیں. تو ان کے سارے انہی کی طرح ان کے برابر حقوق ہیں. اب اگر ان میں سے کوئی شخص معذور ہے یا کسی کا کوئی سورس آف انکم نہیں, بلکہ جزیہ کے امور کے بارے میں جو بیان کیا گیا کہ جو جزیہ وصول کیا جاتا ہے اس میں 3 گروہوں کو مستثنا قرار دیا گیا. ایک وہ گروہ ہے جن کا کوئی سورس آف انکم نہ ہو, اور ایک وہ گروہ ہے جو معذور ہیں یا بہت زیادہ مسن افراد ہیں, ضعیف العمر ہیں اور اب کام کرنے کے قابل نہیں, تو ان کو. اور تیسرا گروہ متاثرین کا ہے, جیسے زلزلہ, آسمانی آفات, اس طرح کے مسائل میں متاثر ہو گئے, ان کا مال ضائع ہو گیا. تو یہ 3 گروہ وہ ہیں جن سے نہ صرف یہ کہ جزیہ وصول نہیں کرے گی مسلم ریاست, بلکہ ان کا استحقاق یہ ہے کہ انہیں بیت المال سے وظیفہ دیا جائے تاکہ وہ اپنی زندگی کے جو ضروریات ہیں ان کی تامین کر سکیں, ان کو پورا کر سکیں. تو یہ اسلام کا حکم ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو ریاست قائم ہو رہی تھی, اس وقت بھی ایسی مثالیں ہمارے سامنے آئیں کہ جو معذور افراد تھے, اور اس زمانے میں تو بلکہ جو مثالیں سامنے آئیں وہ اور زیادہ حیران کن اس اعتبار سے ہیں کہ وہ غیر مسلم جو آپ کے خلاف جنگ کرتے تھے ان کو وظائف دیے گئے, ان کی مرہم پٹی کی گئی, ان کی بیماریوں میں ان کا علاج اور دارو درمان کا خیال رکھا گیا, ان کے ضروریات کو بیت المال سے پورا کیا گیا, جبکہ اس زمانے میں مسلمان بڑے مشکلات کا شکار تھے اور وہاں پر کسی کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں آتی تھی. تو اس کے بعد کے جو زمانے آئے ان میں پھر آپ کی سیرت کے مطابق اگر کوئی اپاہج ہوتا تھا, کوئی معذور ہوتا تھا, کوئی بیمار ہوتا تھا, کوئی مسن تھا, کوئی ضعیف العمر تھا, کوئی کسی کا مال لٹ گیا, کسی پریشانی کی نظر ہو گیا, کسی مصیبت آفت بلا کی زد میں آ گیا, تو وہ بیت المال سے نہ صرف یہ کہ اسے جزیہ وصول نہیں کیا جاتا تھا بلکہ بیت المال سے اس کے حقوق کی ادائیگی کو ایک اسلامی ذمہ داری کے طور پر قبول کر کے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا تھا. یہ اسلام کا حکم ہے ہر دور کے لیے. جہاں جہاں بھی غیر مسلم اقلیتیں مسلمان آبادیوں میں ہوں گی وہاں پہ یہ حکم ہوگا. اور ایک بات اور بھی میں عرض کرنا چاہتی تھی کہ یہ جہاں پہ غیر مسلموں کی آبادی ہو مسلم ریاست کے اندر ان پر کوئی پابندی نہیں کہ وہ چیزیں جو اسلام میں حرام ہیں وہ اپنی آبادی میں ان کو استعمال میں لا سکتے ہیں. جیسے بالکل ایسے ہی ہے. تو شراب کا ہے, جیسے شراب ہے, خنزیر ہے, پگ ہے, بالکل اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اس کے لیے ان کے اوپر کوئی سختی نہیں. وہ اپنی آبادی کے اندر جیسا کہ وہ اپنی عبادت گاہ کے اندر اپنی مرضی سے اپنی عبادات کو انجام دینے کے مجاز ہیں, اسی طرح سے وہ چیزیں جو ہمارے لیے بالکل یہ واضح حکم ہے اسلام کا, تو اس میں ان پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی. بالکل ایسے, بالکل ایسے. دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے.